السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے فن ٹیک پر۔ آپ سب اس بات سے تو واقف ہیں کہ فن ٹیک دو ورڈز کا مجموعہ ہے، یعنی فائنینشیل اینڈ ٹیکنالوجی۔ لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے فاؤنڈیشن آف فائنینشیل ٹیکنالوجی۔ 1866 میں آئرلینڈ اینڈ کینیڈا کے درمیان ایک ٹرانس اٹلانٹک کیبل پلیس کی گئی، جس کا مطلب تھا وہاں کے بینکس، وہاں کے اسٹاک ایکسچینجز، وہاں کے ٹریڈرز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو آسان کرنا۔ اس سے پہلے جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ اسٹیم شپس کے ذریعے ہوتی تھی، جس میں کئی ہفتے اور کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ اس کیبل کا مقصد اس کمیونیکیشن کو مزید آسان کرنا تھا۔ ٹرانس اٹلانٹک کیبل کے بعد جو چیز لانچ کی گئی تھی وہ تھی ٹیلی گراف اور ٹیلی گرافک منی ٹرانسفر۔ یہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے ذریعے وہاں کے بینکس آپس کی جو پیمنٹ انسٹرکشنز تھی وہ ٹیلی گراف اور ٹیلی گرافک منی ٹرانسفر کے میتھڈ کے ذریعے شیئر کرتے تھے، اور یہ ایک ارلیسٹ فارم تھی فائنینشیل کمیونیکیشن کی۔ اس کے بعد آلموسٹ 1800 میں ٹیلی فون کو بینکس کی سروسز میں یوز کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا وہاں کے بینکس، وہاں کی اسٹاک ایکسچینجز تھیں، وہ آپس میں جو فائنینشیل کمیونیکیشن تھی وہ کرتے تھے۔ اور اس کا جو مین فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن تھی، وہاں کی جو ٹریڈنگ تھی وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو گئی۔ ٹیلی فون کے بعد 1950 میں پہلا کریڈٹ کارڈ بنایا گیا جس کا نام تھا ڈائنرز کلب، جس نے کنزیومر کے لیے ایک الیکٹرانک پیمنٹ کے طور پر بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ اس کے بعد اس ٹائم پہ جو بینکس تھے انہوں نے پہلی مرتبہ مین فریم کمپیوٹرز کو یوز کیا، جس کا مقصد تھا کسٹمرز کی ٹرانزیکشنز، ان کے اکاؤنٹس کو پروسیس کرنا اور ان کے ریکارڈ کیپنگ۔ اس کے بعد بارکلیز نے لنڈن میں پہلی بار ATM مشین ڈسکور کی، جس کے ذریعے کوئی بھی کسٹمر یا کوئی بھی شخص کسی بھی ATM مشین پر جا کر اپنے کیش کو وڈرا کر سکتا تھا۔ فاؤنڈیشن ایرا کے بعد اس ٹائم کی جو بینکنگ تھی وہ مینول تھی۔ اس کے بعد ڈیجیٹل بینکنگ ایرا سٹارٹ ہوا، جس نے مینول بینکنگ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا۔ اس طرح 1967 میں پہلی ATM مشین بینکس میں انسٹال کی گئی، جس کے ذریعے کنزیومرز یعنی کوئی بھی شخص جا کر اپنے کیش کو وڈرا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد کمپیوٹرائزیشن آف بینکس پر ورک کیا گیا، جس میں مختلف کمپیوٹرز کو بینکس میں انسٹال کیا گیا، جس کے ذریعے کسٹمرز کے ڈیٹا، ان کے اکاؤنٹس اور ان کی پرسنل انفارمیشن کو ایک ڈیجیٹل طریقے سے اسٹور کیا گیا۔ اس کے بعد الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے میتھڈ کو ڈسکور کیا گیا، جس کے ذریعے کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے ڈیٹا کو اسٹور کیا جا سکتا تھا۔ آفٹر دیٹ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے یوز کو کامن کیا گیا۔ 1973 میں سوئفٹ نیٹ ورک کو انٹرنیشنل بینک ٹرانسفرز کے لیے یوز کیا گیا، جس کے ذریعے کوئی بھی انٹرنیشنل بینک ایک ملک سے دوسرے ملک ایزلی اور ڈی سینٹرلائز ٹرانزیکشن کر سکتا تھا۔ اس کے بعد انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، یعنی کہ کوئی بھی کسٹمر گھر بیٹھ کے اپنے بینک اکاؤنٹس کو ایکسیس کر سکتا تھا، ان کی ڈیٹیلز دیکھ سکتا تھا اور اپنے فنڈس کو ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ اسٹارٹ اپ ریولیوشن 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد سٹارٹ ہوا۔ اس میں ڈیجیٹل والیٹس کو یوز کیا گیا۔ ڈیجیٹل والیٹس ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو کسی بھی کسٹمر کے اکاؤنٹس کے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں، وہاں کسٹمرز کوئی بھی اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایزی پیسہ، جیز کیش ایپ ہم ڈیلی بیس پہ یوز کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی کافی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اپنے وہاں سے بلز پے کرتے ہیں۔ اس کے بعد P2P پیمنٹس کو لانچ کیا گیا۔ P2P پیمنٹس ایسی پیمنٹس ہوتی ہیں جو ایک کسٹمر سے دوسرے کسٹمر کے درمیان ہوتی ہیں، اور یہ ڈی سینٹرلائز ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جن کا مقصد کسی بھی قسم کے اسکیم سے بچنا یا پھر کوئی بھی اللیگل ٹرانزیکشن سے بچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ کے بارے میں۔ کراؤڈ فنڈنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو فنڈ ریزنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کیے جاتے ہیں، یہاں پر ڈفرینٹ پرپز کے لیے، وہ چاہے بزنس ہو، چاہے ڈونیشن ہو، چاہے ایکویٹی پرپز ہو یا کوئی ادر سوشل کاز ہو، اس کے لیے یہاں فنڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ Now let's talk about BNPL. BNPL stands for Buy Now Pay Later، کہ ایک ایسی سروس ہے جس میں کوئی بھی کسٹمر کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کر لیتا ہے اور اس کی پیمنٹ بعد میں کر سکتا ہے، یا یعنی انسٹالمنٹس کے طور پر پے کر سکتا ہے۔
اس کے بعد آن لائن لینڈنگ کو لانچ کیا گیا، یعنی ہم کوئی بھی آن لائن لونز لے سکتے ہیں، اپنے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے آج کل کے دور میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلاک چین اینڈ کرپٹو کرنسیز۔ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ڈیٹا بلاکس کی شیپ میں اسٹور ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ڈیجیٹل لیجر ہے اور اس میں کوئی بھی ہم پرسنل ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے، یعنی کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے۔ کرپٹو کرنسیز بلاک چین کو یوز کرتی ہیں۔ آج کل کے دور میں ڈفرینٹ کرپٹو کرنسیز ہیں، جیسے کہ BTC، BNB، ایتھیریم۔ اب ہم بات کرتے ہیں روبو ایڈوائزر کے بارے میں۔ یہ AI بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں جو گول بیس ایڈوائسز فراہم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم AI سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اسے ہم اپنا بزنس پلان شیئر کر سکتے ہیں، وہ ہمیں مزید گائیڈنس فراہم کر سکتا ہے۔